لیلۃ القدر کا باب، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ اپنی اس سنن میں ایک حدیث لائے جس کا نمبر ہے 1766، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اعتکفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی رأیت لیلۃ القدر، بے شک مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، فانسیتھا، پھر یہ مجھے بھلا دی گئی، فالتمسوھا فی العشر الاواخر فی الوتر، پس تم لیلۃ القدر کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے اور بالکل سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میں سے بعض صحابہ نے ماہ رمضان کے درمیان والے عشرے میں یعنی دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر پہلے دکھائی گئی، یعنی بتائی گئی کہ فلاں دن فلاں وقت میں لیلۃ القدر ہے، اور پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن سے اس کو مٹا دیا، ہٹا دیا، یعنی اس کی تاریخ جو بتائی گئی، جو دکھائی گئی تھی، اس کی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھلا دی، اور یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ تو اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان ہوئی کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے یعنی تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے دوسرے عشرے یعنی درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ جب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے، تو اعتکاف کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ چونکہ یہاں پہ لیلۃ القدر کا بیان ہے، یعنی اعتکاف اور لیلۃ القدر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا ایک دفعہ، بعض احادیث میں آتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا ایک مرتبہ، پھر بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا جیسا کہ یہاں پہ ذکر ہے، اور دوسرے عشرے کے بعد پھر آپ کا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے۔ تو اب امت کے لیے سنت یہی ہے، سنت جاریہ یہی ہے کہ افراد امت جو سنت اعتکاف ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ہیں، کیونکہ جو
پہلے عشرے کے اعتکاف کا ذکر ہے یا پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا ذکر ہے، یا جیسے اس حدیث میں درمیان والے عشرے میں اعتکاف کا ذکر ہے، یہ پہلے تھے، یہ پہلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ماہ رمضانوں میں، مختلف عشروں میں، مختلف ایام میں اعتکاف فرمایا تاکہ لیلۃ القدر مل جائے۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ نے مختلف ایام میں اور ماہ رمضان کے مختلف عشروں میں اعتکاف فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واضح فرما دیا کہ پیارے حبیب، جس لیلۃ القدر کا ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے جس کی تلاش میں آپ کوشاں ہیں، اور آپ کبھی ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، کبھی درمیانے کا کرتے ہیں، کبھی تیسرے کا کرتے ہیں، کبھی پورے مہینے کا ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کرو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس کر دیا، متعین فرما دیا، لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ ظاہر ہے اللہ نے فکس کر کے، متعین فرما کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا ہے، تبھی تو آپ اپنے غلاموں کو یہ فرما رہے ہیں فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ، کہ میرے غلاموں تم لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب اعتکاف اور لیلۃ القدر، اب سنت جاریہ کیا ہے کہ اعتکاف اور لیلۃ القدر یہ آخری عشرے میں فکس ہو گئے، آخری عشرے میں متعین ہو گئے، لہٰذا اعتکاف بھی آخری عشرے میں ہوگا اور لیلۃ القدر بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی، اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے جو اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کو پائے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ ویسے تو اعتکاف لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ضروری اور شرط نہیں ہے، اسے بھی نصیب ہو جاتی ہے، اسے بھی نصیب ہو سکتی ہے جو اعتکاف نہیں بیٹھا لیکن طاق راتوں میں عبادت و ریاضت کرے، اور عبادت و ریاضت کے دوران اگر وہ مسجد میں ہو اور مسجد میں آ کے وہ اعتکاف کی، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، تو پھر اسے اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش میں عبادت و ریاضت کا بھی ثواب مل جائے گا۔